جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو، بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ سچے انسان کو جھوٹے انسان سے زیادہ صفائی پیش کرنی پڑتی ہے۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ بات ضرور سوچے کہ بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے، خدا نہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں چاہتا ہوں کہ آگ مجھے نہ جلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کو نامحروموں اور زبان کو لوگوں کی غیبت سے روکو۔ کوئی آپ کی مدد کرنے کو نہیں آئے گا۔ زندگی کی تمام مشکلات کا سامنا آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہے۔ اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھیں۔ صلاح ہارے ہوئے کی، تجربہ جیتے ہوئے کا اور دماغ خود کا، انسان کو کبھی زندگی میں ہارنے نہیں دیتا۔ اپنی ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر رکھنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہش اور لوگ۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہے۔ کسی کی مدد کے لیے جیب نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے۔ نیک سیرت بیوی اپنے شوہر کو ہی دنیا کا سب سے اچھا اور خوبصورت مرد مانتی ہے۔ اگر یہی حالت ہونی ہے پھر غرور کس بات کا؟ رب تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں جب ماں نے پوچھا، میں ہوں کس کے حصے میں؟ مینڈک کو چاہے سونے کی کرسی پر بیٹھا لو، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے، چھلانگ لگا کر گندگی میں ہی جانا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو آپ جتنی مرضی عزت دے دے، وہ اپنی اوقات ضرور دکھاتے ہیں۔ گرگٹ نے بلا وجہ بدنامی مول لی ہوئی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان سے زیادہ تیزی سے کوئی رنگ نہیں بدلتا۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائے، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ بارش کا قطرہ سیپی اور سانپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے، جبکہ سانپ اسے زہر بناتا ہے اور سیپی اسے موتی، جس کا جیسا ظرف اس کی ویسی تخلیق۔ اگر اللہ پاک انسانوں کی ہر خواہش کو پہلے ہی پورا کر دیا ہوتا تو آج اس دور کا ہر انسان فرعون ہوتا۔ غریب آدمی کو خوبصورت پڑھی لکھی بیوی مل جائے، پھر یہ حال ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان عورت کے سر کے سائبان کو سلامت رکھے، خواہ وہ بھائی، باپ، بیٹا یا شوہر ہو۔ بیٹی جب کچھ مانگے تو باپ کے دل کے ارمان، یا اللہ ہر باپ کو اتنی دولت دے کہ جب اس کی بیٹی اس سے کچھ مانگے تو اسے دینے کی وہ طاقت رکھتا ہو۔ مکان ہاتھوں سے بنتے ہیں، گھر دلوں سے آباد ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ یا اللہ دلوں کو آباد کر دے، آمین۔ 3 لوگ جب آپ سے بات کر رہے ہو تو ان کی بات مت روکے، والدین، بچہ، غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ دوستی اور رشتہ ہمیشہ خاندانی لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے،
کیونکہ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، بے نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کے زد میں رہتا ہے۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کرے کہ آپ یہ بھی بھول جائے کہ آپ بھی انسان ہیں۔ جن لوگوں کو مان نہ رکھنا آتا ہو، وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ نفرت انسان کا بنایا گیا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ بہت کچھ کہنا تھا تم سے، لیکن تم حال نہ سمجھے بات کیا سمجھتے۔ کوئی عرس کا لنگر نہیں کھاتا، کوئی میلاد کا اور کوئی محرم کی نیاز نہیں کھاتا، لیکن غریب کا حق اور حرام کی کمائی سب کھا جاتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ موت سے سب ڈرتے ہیں، مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ زندگی کی راہ میں کبھی خود کو بکھرنے مت دینا، کیونکہ بکھرے ہوئے مکانوں کی اینٹیں بھی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کریں، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ رشتہ کوئی بھی ہو، خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں بھی دیکھی ہے جو اپنے حق کے لیے اس لیے نہیں لڑے کہ کہیں مارے نہ جائیں۔ عدالت میں رکھا گیا قرآن پاک ملزم کے ہاتھوں میں دینے کے بجائے اگر ججوں کے ہاتھ میں دیا جائے تو بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوموں کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اگر سادے الفاظ میں کہوں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ دو میٹھے بول، انسان تو کیا حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بحث بدتمیز شخص سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی دمدار ہو، آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ مشکل دستک دے تو خوفزدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔